سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلا فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان شریف کا 12واں روزہ ہے۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے وقت کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ وقت کا مطلب کیا ہے۔ وقت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ جو لمحے جو گھڑیاں گزر رہے ہیں، جو ٹائم گزر رہا ہے، مثال اس کی دینا چاہوں گا۔ پرانے زمانے میں یہ گھڑیاں، یہ ٹائم کا طریقہ کار نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت یہ سورج کو دیکھ کے اس کے اندازہ لگاتے تھے، کیونکہ ایک سورج کے جو پہر گنتے ہیں وہ 4 پہر ہوتے ہیں دن کے اور 4 پہر رات کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس کو پہلا پہر کہتے ہیں، جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو دوسرا پہر کہتے ہیں، اور تیسرا پہر ہوتا ہے، اور چوتھا جو شام کا ٹائم ہوتا ہے اس کو وہ چوتھا پہر کہتے ہیں۔ اس لیے وہ رات کی بھی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ پچھلے پہر، اس لیے کہتے ہیں کہ پچھلے پہر ہم نے یہ کام کیا، مطلب آخری حصے میں یہ کام کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس آتا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ وقت ایک جیسا دیتا ہے، کیونکہ غریب ہے یا امیر ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم بہترین تقسیم ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے تقریباً ہر بندوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اگر ہم خود عمل نہ کریں یا خود کوشش ہی نہ کریں پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی صورتحال کہ اگر ہم کرنے والے بنیں تو سب کچھ کر سکتے۔ جتنے لوگ بڑا مقام پا گئے ہیں، ہم اسلامی صورتحال کی بات کریں، جتنے اولیاء اللہ بن گئے ہیں، جن کا آج ذکر، جن کی آج ہم یاد مناتے ہیں، یا جن کے عرس ہو رہے ہیں، یا جن کے مزاروں پہ آج بھی لوگ جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے وسیلے پیش کرتے ہیں، جتنے مزارات بنے، یا مثال کے دینا چاہوں گا، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، جن لوگوں نے دین کا کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے، اس لیے اللہ پاک ان کا نام زندہ کر دیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا حدیث مبارکہ کے روح سے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلا فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ جوانی ایک دفعہ آتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے، اس لیے ارشاد فرما دیا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو تاکہ دین کے کام کر جاؤ، اور جو کام آپ کی ذمہ داری ہیں وہ کر لو۔ اور دوسرا فرمایا اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا جب آپ کے پاس صحت موجود ہو، آپ کے اندر طاقت موجود ہو، پھر آپ اپنی طاقت کو استعمال کریں، اللہ کے رضا کے لیے کوئی ایسے کام کر جائیں، مخلوق خدا کے لیے، یا اللہ کو راضی کر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راضی ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو۔ اس لیے فرمایا آگے تیسرا فرمایا اپنی دولت کو غربت آنے سے پہلے۔ دیکھو جب ہمارے پاس دولت آ جائے ہمیں ان کو بھی طریقے کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ فضول خرچیاں کریں، جہاں پہ ضرورت ہو اس وقت وہاں پہ استعمال کریں۔ اور چوتھا فرمایا جو فری وقت اور مصروف ہونے سے پہلے، اس لیے شاہ فرمایا جب ہمارے پاس کوئی ٹائم ہو، وقت ہو، اس کو صحیح استعمال کریں تاکہ وہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ کافی دفعہ صورتحال میں نے لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ چیز ہوتی تو ہم یہ کر لیتے، کاش فلاں وقت ہوتا ہمارے پاس ہم یہ کر لیتے، کیونکہ ان لوگوں نے وقت کی قدر نہیں کی ہوتی اور اس لیے وہ پچھتاتے رہتے، ان کو وہ پچھتاوا ساری زندگی رہتا ہے۔ یہ کتاب المستدرک الحاکم میں ہے، کتاب الرقاق، حدیث نمبر 7916۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔